کچھ چیزیں آپ لوگوں کی گوشہ گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر ثابت ہوا کہ یہ جو جھوٹ اور جھوٹوں کی جو داستان ہے شریف خاندان کی، وہ اثر نو ثابت ہوگی، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہاں بیان کر دوں تو وہ کافی ریلیونٹ ہو جائے گا۔ ایک سب سے پہلے دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے قوم کے ساتھ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولا، لیکن ماضی میں تو جھوٹ بولتے تھے تو کافی گزارا ہو جاتا تھا، اب جھوٹ پکڑے تو یہ سلسلہ جھوٹ پکڑے جانے کا اور جھوٹ بولنے کا ریسنٹ ٹائم میں پاناما لیکس سے شروع ہوا۔ پاناما لیکس جب ہوئی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاناما لیکس کے بعد نواز شریف صاحب نے قوم سے بھی خطاب کیا تھا، نواز شریف صاحب نے پاکستان کی پارلیمان میں بھی خطاب کیا تھا، اور پھر وہ عدالت عظمیٰ بھی گئے اور وہاں پہ بھی کچھ گزارشات کی اپنے فلیٹس کو لے کے۔ تینوں جگہ جو انہوں نے ورژن بولا تھا وہ سراسر سفید جھوٹ ثابت ہوا۔ انہوں نے قوم کو بھی اپنے اثاثوں اور ان کے سورس اور ذرائع کے متعلق گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر بڑی چلاکی سے جو پلیٹ فارم استعمال کیا وہ پارلیمان کا پلیٹ فارم استعمال کیا، اس کے اوپر جھوٹ بولا۔ ایونچولی جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا، اس کے اوپر دونوں سائڈز کے آرگومنٹس لیے گئے، تو یہ قرار پایا پاناما کی ججمنٹ کے اندر کہ نواز شریف اب ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے اور بدخیانت انسان ہیں، کیونکہ جو ترازو ہے 62 63 آرٹیکل آئین کے، اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے، اور انہوں نے وہ جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے اپنے اثاثے چھپائے اور اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ چھپائی۔ اچھا، اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تھیم ہے کہ کس طرح سے اس کو ہمیشہ چیز کو سپن کیا جاتا ہے، اور ایک یہ سپن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کل کا وہ جو انٹرویو بھی یوٹیوب پہ چل رہا ہے وہ کعبے مساوی کا، تو اس نے بھی سپن کا لفظ استعمال کیا کہ یہ سپن کرتے ہیں، تو وہ جب آیا تو اس کو بھی سپن کرنے کی کوشش کی گئی پاناما کے فیصلے کو، اور ایک بیانیہ گڑھا گیا کہ جی ہمیں تو کرپشن کے اوپر تو نہیں نکالا، یہ تو ایک اقامے کے اوپر نکال دیا گیا۔ یہ اقامے کی تھوڑی تفصیل میں آخر میں آؤں گا، لیکن آپ کو کرپشن کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے سزا بھی منی لانڈرنگ اور یہ کرپشن کے اوپر ہوئی ہے۔ نیب کا قانون آپ پڑھ لیجئے جو کہ سپریم کورٹ کے تمام ٹیسٹ پاس کر چکا ہے، اس کے اوپر بارہا ججمنٹس ہیں، عزیز میمن کی ایک بڑی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس کے علاوہ اسفندیار ولی کی ججمنٹ ہے۔ پرزمپشن جو ہے قانون کے اندر کہ اگر آپ کے اثاثے بھی پکڑے جاتے ہیں اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو قانون کا جو پرزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے کمائے ہیں، انلیس آپ پروو کر سکیں کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں۔ یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن حنیف عباسی سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئے، کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے 30-35 سالہ ایک پائی جو انہوں نے اپنے محنت سے ایز اے سپورٹس مین کمائی تھی، اس کا پورا حساب اور منی ٹریل دیا اور عدالت عظمیٰ سے صادق اور امین قرار پائے۔ اب یہاں پہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چونکہ پٹواریوں جیسا چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن یہ سمجھتے اس کو ہیں جس طرح سے وہ اینٹی کرپشن والے ٹریپ ریڈ میں پٹواری کو پکڑتے ہیں کہ وہ 400 روپیہ یا 4000 روپیہ کسی سے لے رہا ہو تو اس پہ نوٹ جو ہیں وہ نشان والے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے۔ تو اب نواز شریف صاحب کی یہ والی خواہش پتہ نہیں کب پوری ہوگی، لیکن اس کے علاوہ لیگلی تمام عدالتوں سے یہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ چونکہ یہ سب میں شامل ہے، یہ جھوٹ خود نہیں بولتے تھے، ان کے صاحبزادے بھی آپ نے دیکھا وہ انٹرویوز آئے تھے، پھر ایک صاحبزادی مریم نواز اور مریم صفدر، وہ بھی کنفیوژن رہتی ہے، ان کا فرمان یہ ہے کہ جی شروع میں فرمایا تھا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر اسی جس اقامے کا رونا روتے ہیں اسی اقامے کی آڑ میں جو 1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی سعودیہ سے پاکستان ہل میٹل کے نتیجے میں، اس کی عوض ہزاروں کنال زمین یہاں پہ خریدی، اور وہ بھی کس طرح سے کوڑیوں کے بائی خریدی، وہ بھی ایک لمبی داستان ہے، لیکن جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے۔ اور اب ریسنٹ اس جھوٹ کے سلسلے میں کنیکشن یہ ہے ابھی کی سٹوری میں کہ جب یہ لنڈن سے ایک خبر آئی
کہ لنڈن کی ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کا مقدمہ خارج کر دیا. اتنی خبر تھی, نہ کسی نے آرڈر دیکھا, نہ دیکھا کہ اس کے اندر کس بابت یہ آرڈر جاری ہوا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کچھ پڑھتے لکھتے ہیں یا کوئی آرڈر دیکھتے ہیں یا بیان بازی کرنے سے پہلے, یا کوئی ان کے وکیل بھی ہوں گے. ظاہری بات اتنے مالدار لوگ ہیں, اتنے میاں صاحب تو شکایت بھی کرتے رہے کہ وکیلوں کو فیس دے دے کہ ان کا حال برا ہو گیا. پتہ نہیں کسی سے مشورہ کرتے ہیں یا ویسے ہی جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو انہوں نے, نواز شریف صاحب نے, میں نے دیکھا تھا انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا لنڈن میں کہ دیکھیں جی بالکل ہمیں تو بری کر دیا, لنڈن کی عدالت نے بری کر دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر. مریم نواز کے میں یہ ٹویٹس بھی پرنٹ کر کے لے آیا ہوں. 2 ٹویٹس انہوں نے اس کے اوپر کیے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ماشاء اللہ, انشاءاللہ, الحمدللہ, براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے $2.87 ادا کیے گئے. پھر بھی نااہلی کے لیے کام اور سزا اور جج ارشد کا سہارا لینا پڑا. ایون فیلڈ کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی. اچھا, اس کے بعد اوپر بھی یہی ان کی ٹویٹ تھی. نواز شریف صاحب کا بھی یہی انٹرویو تھا. اب اس تناظر میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر مریم صفدر کا نواز شریف صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا. دونوں چیزوں پہ آ جاتے ہیں. براڈ شیٹ کیوں ہائر کی گئی, براڈ شیٹ نے کیا کیا نہیں کیا, وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس کے اوپر بھی جو کعبہ موساوی کا انٹرویو ہے, لیکن اس انٹرویو کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ایک دفعہ پھر ان کی تمام چیزوں کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں. اب جو پہلی تو بات ہے کہ جب آ جاتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کعبہ یہ براڈ شیٹ کے مقدمے میں ان کو بریت ہوگی اور لنڈن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ثابت ہو گئے کہ ٹھیک تھے. جو کل کا انٹرویو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس کے اندر جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از پیک آف لائز, دے ٹرائنگ ٹو اسپن دا فیکٹس, کمپلیٹ لائز. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ریٹ اسپن ہے, یعنی کہ چیزوں کو یہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فیور میں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس کی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ سن 2012 میں نواز شریف کے کسی نیفیو نے, اب وہ بھانجا ہے یا بھتیجا ہے, ان میں سے کسی نے کعبہ موساوی کو برائب کرنے کی کوشش کی, اس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے. تو ابھی جتنے بھی آپ لوگوں کے رپورٹرز ہیں جو لنڈن میں ہیں, جو ان کے ساتھ ہر وقت واک پہ نہیں جاتے, ان کے علاوہ جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب پوچھیں کہ وہ کون سا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, کیا یہ اس موساوی کا بیان درست ہے کہ اس نے آپ کو برائب کرنے کی کوشش کی, اور اگر نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. اس کو, وہ بھی لنڈن میں ہے, یہ بھی لنڈن میں آج کل فارغ ہیں اور تو کچھ شغل ہے نہیں, تو اس کو سوئی کر لیں ڈیمیجز میں, ڈیفیمیشن میں. تو ایک تو اس نے یہ کہا. اچھا, دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ آربیٹریشن یہ تھا کیا براڈ شیٹ کا معاملہ. براڈ شیٹ, اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, براڈ شیٹ ایک ایسٹ ٹریسنگ کمپنی تھی جس کو سن 2000 کے لگ بھگ ہائر کیا گیا ایک ایگریمنٹ کے تحت کہ آپ, یہ 200 لوگوں کی لسٹ ہے اس وقت کا جو نیب تھا اس نے, اور ان کے جو ایسٹ ٹریسنگ ہے اور ان کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے میں یہ ادارہ ہمیں اسسٹنس دے گا. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی. اور اس کے بعد یہ میں آپ کے سامنے بالکل فیکٹ سٹیٹ کر رہا ہوں ان کی ججمنٹس کے اندر سے, اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر سے ثبوت سامنے آئیں گے اس کے نتیجے میں جو بھی ریکوریز ہوں گی اس میں ان کو 20% ملے گا. یہ پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت کچھ وقت گزرنے کے بعد براڈ شیٹ کے ساتھ ہی ایگریمنٹ ڈسکنٹینیو کر دیا, اس لیے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور نیب کا یہ ماننا تھا کہ وہ انہیں کوئی خاطر خواہ اسسٹنس پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں اور وہ خود سے ہی ایویڈنس ڈھونڈ لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا, وہ سسپینڈ کر دیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے براڈ شیٹ آربیٹریشن میں چلی گئی اپنے اس معاہدے کے تحت, اور معاہدے کے تحت انہوں نے آربیٹریشن میں سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ نے چونکہ یہ ریکوریز کی ہیں اور وہ اربوں کی ریکوریز تھی جو اس ٹارگٹ سے ہوئی, اس میں ہمیں ہمارا 20% ادا کیا جائے. ٹوٹل مقدمہ جو تھا یہ آربیٹریشن یعنی کہ مصالحتی ایک کونسل ہوتی ہے, عدالت ہوتی ہے, اس کے سامنے چلا, اس ایگریمنٹ کے مطابق تھا. 2009 میں انہوں نے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کی آربیٹریشن کی, اکتوبر 2009 میں براڈ شیٹ نے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ان کا ان معاملات کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. یہ 2009 سے لے کے سن 2016 تک مقدمات یہ چلتا رہا مصالحتی عدالت میں.
پہلے این آر او کے ایک حکومت تھی، پھر این آر او کی دوسری حکومت تھی، دونوں نے جس طرح سے مقدمہ پرسو کیا وہ ایک الگ بحث ہے۔ پاکستان کے نیب کا اور پاکستان کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے ہمیں اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی۔ براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ اسسٹنس پرووائڈ کریں یا نہ کریں، معاہدے کے تحت آپ ہمیں 20% دینے کے پابند ہیں۔ مصالحتی عدالت نے 2016 میں معاہدے کی شقوں کے مطابق یہ قرار دیا کہ آپ ان کو پیسے دینے کے پابند ہیں، کیونکہ معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ، اور یہ معاہدہ غلط ہوا تھا، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ معاہدے میں کہ اگر یہ کوئی کام کریں نہ کریں، اس کے باوجود irrevocable یعنی کہ ریورس نہیں ہو سکتا، ان کو اپنے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کے بعد سے 2016 کے بعد پھر کوانٹم کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ پہلے یہ طے پاتا ہے کہ پیسے بنتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد کتنے پیسے دیے جانے ہیں، اس کی پروسیڈنگز 2 سال چلی۔ جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت یہ کوانٹم ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، اور ہم نے پھر اپیل فائل کر دی، اور وہ 2 سال اپیل کا سلسلہ چلا سال 2020 تک۔ اس کے بعد یہ جو اب ایون فیلڈ کا یہاں پہ جو کنیکشن اور لنڈن ہائی کورٹ آتا ہے وہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب ان کو ایوارڈ ہو گیا اور اپیل کا پروسیس بھی مکمل ہو گیا، تو انہوں نے جو ان کے حق میں ایوارڈ ہوا اس کو حاصل کرنے کے لیے براڈ شیٹ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر ایک چارجنگ آرڈر لے لیا لنڈن کی ہائی کورٹ سے۔ چارجنگ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور چونکہ ہمارے پاس ایک ججمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ڈیٹ کی، یعنی کہ انہوں نے یہ ہمارے پیسے دینے ہیں، تو اس لیے اس پراپرٹی کے اوپر اس کو ڈسپوز آف نہ کیا جا سکے جب تک ہمارا ڈیٹ ادا نہ ہو جائے۔ اور اس مد میں اچھا، اگر اس لنڈن ہائی کورٹ کے اس چارجنگ آرڈر کو انہوں نے پہلے پروویژنل اس کو چارجنگ آرڈر دے دیا، اور جو پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا وہ دیا ہے جون 2020 میں۔ جون 2020 میں جب وہ پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا تو انہوں نے پھر یہ مانا کہ پاکستان کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ کہہ چکی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے بحق سرکار پاکستان ضبط کر لی جائے۔ اب 100% وہ فلی پاکستان کو ریورٹ تب ہوگی جب آپ کا سپریم کورٹ تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر چارجنگ آرڈر لگا دیا، اور چارجنگ آرڈر لگانے کے بعد جب دسمبر میں یہ جو خبر بنی وہ اس طرح سے بنی کہ یہ اب میرے پاس اس فیصلے کی کاپی بھی موجود ہے، جس میں جو اس کو 17 دسمبر کے بعد یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے چارجنگ آرڈر ختم کر دیا، وڈرا کر دیا، یعنی کہ براڈ شیٹ نے اپنا چارجنگ آرڈر واپس اس لیے لے لیا کہ ان کو پیمنٹ ہو گئی جو ان کی ڈیٹ کی پیمنٹ تھی، تو اس لیے اب ان کا کوئی کلیم نہیں بنا۔ تو ٹوٹل پروسیڈنگز جو لنڈن میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی کہ وہ چارجنگ آرڈر ختم ہو گیا، اور ختم اس لیے ہوا کہ براڈ شیٹ کو ان کی پیمنٹ ہوگی، لیکن اس چیز کو ایسے سپن کیا گیا کہ جیسے بقول مریم کے الحمدللہ اور انشاءاللہ اور وہ بے گناہ قرار پائے، تو یہ ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ باقی جو باتیں کعبہ موسوی کے انٹرویو کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز پہ یہ رلائے کر رہے تھے کہ شاید اس بندے نے ان کے حق میں کوئی بات کر دیا، اس نے ایک پورے انٹرویو کے اندر بتلا دیا ہے کہ یہ تو ہیں ہی چور، اور انہوں نے ہمیں بھی برائب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو لنڈن ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوپر اپنا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ اور آخر میں یہ جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے اقامے کی کہ جی صرف اقامہ صرف اقامہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف اقامے کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حالیہ مثال موجود ہے خواجہ آصف کی۔ یہ اقامے کی آڑ میں پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اپنے منی لانڈرنگ کو آسانی سے کر پاتا ہے۔ اب خواجہ آصف کے خلاف جو باقی سارا کیس ہے اس میں سے ایک میں یہ ٹوٹل کیس نہیں ہے خواجہ آصف کے خلاف۔ خواجہ آصف کے کیس میں مختلف چیزیں ہیں، تمام اثاثوں کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے خرید و فروخت یا کاروبار نہیں ہے، لیکن ایک اثاثہ ان میں سے جو ہے وہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے اور اقامے کی صورت میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے ان کی دبئی سے 14 کروڑ کی سیلری۔ اب ایک شخص پاکستان میں وزیر دفاع ہے، پھر اس کے بعد وہ پانی و بجلی کا وزیر بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وزیر خارجہ بنتا ہے، لیکن اس تمام دوران اس تمام پیریڈ میں وہ دبئی کی ایک کوئی الیکٹریکل یا میکینیکل کمپنی کے اندر تنخواہ دار ملازم بھی ہے، جس نے اپنے ایگریمنٹ کے مطابق جو اس نے ایگریمنٹ سو کالڈ پیش کیا 8 گھنٹے کی شفٹ بھی لگانی ہے، ہفتے میں صرف 2 چھٹیاں ہیں، سال میں صرف 20 چھٹیاں ہیں، اور وہ وہاں پہ 50,000 درہم کے اوپر ملازم ہے۔
اور وہ پیسہ، اور چلیں یہ بات بھی مان لی جاتی کہ اگر کوئی اس کا ثبوت دکھا دیتے، خواجہ آصف کی اس کلیم کا کہ یہ 14 کروڑ روپیہ مجھے سیلری ملی، ایک ڈاکومنٹری پروف وہ پیش نہیں کر سکے 2 سال گزرنے کے باوجود۔ آپ تمام لوگ مختلف چینلز میں کام کرتے ہیں، اخباروں میں کام کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو 50,000 درہم سیلری ملتی ہوگی، اگر ملتی ہے تو میں آپ کی جگہ نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ جو بھی ہمیں یہاں چھوٹی موٹی تنخواہیں ملتی ہیں وہ بھی کیش شاید ہی کسی کو ملتا ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ کا کمپنی آپ کو ٹرانسفر کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی واحد نوکری تھی دنیا کی جس نے ان کو اکاؤنٹ میں پیسے ہی ٹرانسفر نہیں کیے، خواجہ صاحب کو کیش پکڑا دیتے تھے۔ تو اب اچھا وہ اس کے اوپر بینکنگ سسٹم کیوں سوال نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس اقامہ تھا، نہ وہاں کا بینکنگ سسٹم نے کبھی سوال اٹھایا، نہ یہاں کے بینکنگ سسٹم نے اٹھایا، کیونکہ وہ کاغذوں میں یو اے ای کے ریزیڈنٹ تھے، جبکہ اس دوران وہ پاکستان میں ایم این اے تھے تواتر کے ساتھ، پاکستان میں 3 اہم وزارتوں کے اوپر رہے۔ اب یہ اگر کرپشن نہیں ہے، یہ اگر منی لانڈرنگ نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو وہی، یہ صرف کرپشن کو سمجھتے ہیں کہ پٹواری جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پیسے لیتا پکڑا جائے۔ اس کے علاوہ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اقامے کے پیچھے داستان کیا ہے۔ یہ تمام اقامے ہیں، اور بات یہ ہے کہ صرف اسی پارٹی کے اقامے کیوں نکل رہے ہیں؟ احسن اقبال کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، خواجہ آصف کو دیکھ لیں، ساری ٹاپ لیڈرشپ کے پاس اقامہ ہے، اور اس اقامے کے نتیجے میں جتنا پیسہ ہے اس کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز یہاں پہ کلیئرٹی کرنا بڑا ضروری ہے، اور تواتر کے ساتھ ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، سمجھ کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ، دستاویز کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ کوئی کوشچن ہے؟ سب باری باری کر لیں یار، کوئی جی پھر آپ کر لیں۔ کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کس ڈیل کے تحت باہر گئے تھے؟ دیکھیں، نواز شریف کو باہر جانے کے اوپر آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا ان کی بیماری کا معاملہ تھا، اور یہاں پہ لمحہ بلمحہ آپ کے توسط سے اور مختلف سوشل میڈیا کے توسط سے کہ اس وقت پلیٹلیٹس کاؤنٹ جتنا ہوتا تھا کہ اب اتنے گر گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں۔ پھر میڈیکل بورڈ بٹھایا گیا، میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کے بارے میں پوری ایک رپورٹ دی، پھر انہوں نے ای سی ایل سے ریموول کی درخواست دی، ای سی ایل سے ریموول کی درخواست کے اوپر پوری ڈیلیبریشنز ہوئی، اور جو خدشات آپ کے ہیں وہی خدشات وفاقی حکومت کے تھے، اور انہی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک شرط عائد کی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ جتنے آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اندر جو جرمانے کی اماؤنٹ ہے، اور جو آپ نے امبیزلمنٹ ہے جو اس میں الجڈ ہے اور کچھ جگہ ثابت بھی ہو چکی ہے، وہ زر ضمانت کے طور پہ رکھا جائے، اور پھر ان کو علاج کی غرض سے باہر جانے دیا جائے۔ تو وفاقی حکومت نے ان کو کنڈیشنل اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس حکم کو لاہور ہائی کورٹ میں، آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پرسنل انڈرٹیکنگ کے اوپر جانے کی اجازت دی، اور اس لیے وہ جوڈیشل آرڈر کے تحت ان کو جانے کی اجازت ملی۔ لیکن اس وقت نواز شریف صاحب جو جوڈیشل آرڈر تھا وہ اس کی بھی وائلیشن میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی جو کہ وہ ضمانتی تھے اس کے اندر، تو دونوں اس کی وائلیشن میں ہیں۔ اس لیے، اور ساتھ ساتھ وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں پہ ان کا مقدمہ چل رہا ہے وہاں سے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں، یعنی کہ اشتہاری، اور اگر عام زبان میں کہیں تو بگوڑے، تو وہ بگوڑے ثابت ہو چکے ہیں۔ اب اس میں تو ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر وہ مائک اور ہیڈ کر رہا تھا، حالات کچھ اور تھے، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پھر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، فیصلہ صرف آپ کے دور میں آیا، کمپنی کے جو ہیں فیصلہ بھی پہلے آیا ہے، جو فائنل اپیل اب ڈیسائیڈ ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان آج بھی انٹرسٹ لے تو وہ شواہد کے ساتھ اس کے اندر معاونت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ براہ راست اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، کیا موجودہ حکومت کا، عمران خان کا، تحریک انصاف کا، آپ کا کوئی ارادہ ہے اس کیس کو لے کے آگے پرسو کرنے کا؟ دیکھیے، ہم تمام کیسز کو پرسو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ماضی کی چیزوں سے سیکھنا بھی چاہیے۔ کسی پرائیویٹ فرم کے ساتھ اسسٹنس کا کام کرنا، اس کے کچھ اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کرنے میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں یہ جو براڈ شیٹ والے صاحب ہیں ان کو 1-2 دفعہ ملا بھی، اور یہ خود کہیں کوٹ بھی کر رہے تھے کہ میں ان کو ملا ہوں۔ میں ان کو ملا اس لیے تھا کہ جب یہ ایوارڈ ہو گیا تو میں نے کوشش کی کہ ہم ایوارڈ کے اوپر نیگوشیٹ کریں کہ جتنا کم سے کم ہمارے ٹیکس پیئر کا نقصان ہو سکے۔ اس وقت انہوں نے ہمیں آفر بھی کی، اور کچھ زبانی باتیں بھی کی کہ جی ہم آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں، اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں،
لیکن جو ہمارا پچھلا ایکسپیرینس رہا تھا اس بنیاد کے اوپر اب ہمارا یہ فیصلہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کر رہے ہیں. ہمارا اس وقت ایک معاہدہ ہے برطانیہ کی جو آفیشیل ایجنسیز ہیں, نیشنل کرائم ایجنسی ان کے ساتھ ہے, برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, مختلف کیسز ہیں وہاں پہ. دیکھیے اس میں ایک تو ٹیکس پیئر کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا, اور اس قسم کی ایونچویلٹیز جہاں پہ کل ایک ایگریمنٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں نکل آئیں تو وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اس گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کریں ہر جگہ, اور جہاں کہیں اسسٹنس درکار ہو وہاں پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پرائیویٹ فرمز کو استعمال کیا جائے. تو اس وقت ان کے ساتھ تو کوئی ارادہ نہیں. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ براڈ شیٹ کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں وہ گئے ہمارے خلاف اچھا سر, تصویر آ رہی تھی آواز. جی ہمارے خلاف ڈیسیژن آیا, ہمارے اکاؤنٹس منظور ہونے تک گئے وہاں پہ ہائی کمیشن کے, اور دنیا بھر کے میڈیا میں جو ہے وہ ہماری بڑی بدنامی ہوئی. ایک تو یہ بتائیے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے, کچھ آپ کریں گے؟ اور دوسرا بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کس اسٹیٹس پہ باہر ہے, اگر انہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہے تو کیا حکومت پاکستان اس میں فریق ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ بڑا ریلیونٹ ہے کیونکہ ہمارے جو اس کیس کے اندر جب پیمنٹ کی معاملہ آیا تو کیبنٹ کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی, اور اس میں اٹارنی جنرل, لاء منسٹر اور میں خود شامل تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے ریپرزنٹیٹیوز بھی تھے, اور ہم نے اس پورے معاملے کو بغور دیکھا ہے. اس کیس کو لے کے اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا آربیٹریشن میں, اس میں کافی سوال ہیں, اور اس کے اوپر ہی ہم نے پھر یہ یا اس کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے نیب کو, کیونکہ جو پہلے اس کیس میں ایک دفعہ پہلے پیمنٹ بھی ہو چکی ہے تو اس کے اوپر وہ اپنی تفتیش کریں گے اور اس کے اوپر کارروائی بھی کی جائے گی, اور اگر یہاں پہ پاکستان میں کسی لوگوں کی بھی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کے اوپر کارروائی ہوگی. دوسرا جو اسحاق ڈار صاحب کا سوال ہے اس کے اوپر ان کی ایکسٹریڈیشن کو تو لے کے ہمارا ایم او یو جس طرح پہلے آپ جانتے ہیں برطانیہ سے ہوا ہے, اسپیسیفک کیس اسپیسیفک ہے, اسحاق ڈار کا ایم او یو ہے, وہ پروسیس وہ بھی انڈر پروسیس ہے ہوم آفس میں. لیکن جو میری اطلاع ہے جو کہ آفیشیل نہیں ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق انہوں نے شاید اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ اس دفتر کے باہر گھومتے پھرتے پائے جاتے ہیں جہاں اسائلم کا انٹرویو ہوتا ہے. جو اسائلم کا کیس ہے اس کے اندر کوئی دوسری گورنمنٹ پارٹی نہیں بن سکتی, وہ آن اٹس اون میرٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. میری اطلاع کے مطابق ان کے اسائلم کے اپلیکیشن کے اوپر کوئی ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا ہے, لیکن ہم نے اپنی ریپرزنٹیشنز جو ہیں از خود برطانوی حکومت کو ضرور دی ہوئی ہیں کہ ان کے پاکستان میں کیا معاملات ہیں, کن کیسز کے اندر وہ مطلوب ہیں اور کیا ہیں, تاکہ اگر وہ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کے مطابق کیا جائے. اور یہ ایکسٹریڈیشن اور اسائلم کے کیسز دونوں سائملٹینیسلی بھی چل سکتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں. اچھا شہزاد اکبر صاحب, اسی جگہ جب ایک دفعہ آپ سے سوال ہوا تھا, ریاض الحسن چوہان اور شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو این آر او کس نے دیا, تو آپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ محکمہ زراعت سے پوچھے, بعد میں اس کی آپ نے تردید بھی کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا محکمہ زراعت یا حکومت پاکستان نواز شریف کو یہاں وطن واپس لانے میں سنجیدہ ہے یا نہیں, کیونکہ وہاں بیٹھ کر وہ عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ریاست پاکستان کو تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے مذاق بنایا ہوا ہے, تو کس طرح واپس لائیں گے, قوم یہ جاننا چاہتی ہے. دیکھیں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہم نے ان کی ڈپورٹیشن کے لیے بھی کہا ہوا ہے برطانوی حکومت کو, اور ایکسٹریڈیشن کو بھی پرسو کر رہے ہیں. یہ دو ڈیفرنٹ لیگل میکانزم ہیں جس کے اوپر کام چل رہا ہے, اور ان کو بالکل واپس لانے کے لیے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, اور کیس بھی ان کا مضبوط ہے کیونکہ ان کا اسٹیٹس اسحاق ڈار یا باقی جو مطلوب لوگوں ہیں ان لوگوں سے مختلف ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سزا یافتہ ہیں. یہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کا بھی ٹرائل چلنا ہے, ڈٹرمنیشن ہونی ہے, یہ سزا یافتہ ہیں, اور اس وقت ان کو واپس لانے کا مطالبہ جو ہے وہ از خود سب سے بڑا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے, جو ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو اس لیے ان کے کیس میں کافی جان ہے, اور ڈپورٹیشن والا پروسیس بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے اوپر جو ہماری ریکویسٹ ہے برطانوی حکومت کی اس کے اوپر وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں جیسے ان کا کوئی ڈیسیژن آتا ہے, اگر وہ کوئی پلس یا مانے جو بھی پرو یا کون کرتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں ہم اس کو اپیل بھی کر سکتے ہیں اور آگے فردر بھی کام کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ سر وہ باری باری کالم بڑی دیر سے کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کر لیجیے گا. سر 2000 کے اندر جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ معاہدہ کیا گیا, معاہدے کی ایک شک تھی کہ اگر اگلی کمپنی کوئی بھی فیسیلیٹیشن فراہم کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو یا نہیں کرتی, دونوں صورتوں کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان یہ پیمنٹ کرے گی. تو کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا معاہدہ کر دیا جس کے اندر اس طرح کی شک تھی اور پاکستان کا اس کے اوپر اتنا نقصان ہو سکتا تھا؟ کیا ان لوگوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, ان کے خلاف کیا؟ دیکھیں جب معاہدہ ہوتا ہے تو ایک ادارے نے معاہدہ کیا, نیب نے معاہدہ کیا. اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے اور پروسیکیوٹر جنرل تھے وہی دو لوگ ریلیونٹ ہوتے ہیں کیونکہ ڈیسیژن وہ کرتے ہیں, نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے.
تو یہ ان کا معاہدہ تھا. اب اس ایگریمنٹ کے اس کو کس طرح سے دیکھا گیا نہیں کیا گیا یہ بھی بالکل دیکھا جانا چاہیے. اکبر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے شریف برادران پھر پاناما کیسز بنائے گئے تو تحریک انصاف پر بھی ایک فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے جس کو مسلسل کو لڑکایا جاتا رہا ہے. تو ابھی اس کی جو ہیئرنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو عوام اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے امید کر سکتی ہے کہ جس طرح سے پاناما کیس ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر کچھ لایا گیا تو فارن فنڈنگ کیس میں بھی جلدی سے جلد فیصلہ ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ لگے کہ اصل معاملہ ہے کیا. جی میرے بھائی آپ نقاب زدہ انسان ہیں, میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, 2-3 چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. پہلے تو ذرا تفریق کر لیجئے 2 کیسز کی. پاناما کا جو کیس تھا وہ عدالت عظمیٰ میں چل رہا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا. اس کے بعد اس کیس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب بد دیانت اور جھوٹے قرار پائے گئے, ان کو عمر نااہل کر دیا گیا اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو کرپشن سے متعلق مقدمات بھیجے گئے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے بھی ان مقدمات میں ان کو سزا ہو گئی. فورن فنڈنگ کا جو کیس جس کو آپ کہتے ہیں فورن فنڈنگ کا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر لیں. یہ الیکشن کمیشن کے سامنے چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے سامنے جو فنڈنگ سٹریمز ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, اس کے اوپر سوال جواب کیے گئے کہ آپ کے ڈونرز کون ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے, چونکہ یہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو کسی ایک خاندان کی جاگیر نہیں ہے, جس نے عام آدمی کو بھی موقع دیا ہے اور اس کے اوپر جس طرح سے پوری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈ ریز کیے جاتے ہیں اس طرح سے اس کے فنڈز ریز کیے گئے. تمام آڈیٹڈ فرمز ہیں, تمام جو آڈٹ ہے وہ اے گریڈ کی کمپنیز کے ساتھ ہوا ہے. ایک جس طرح سے عمران خان صاحب نے اپنے پرسنل کیس کے اندر اپنا پورا وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا تھا, اسی طرح سے اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے ایک جو اس کے اندر اکاؤنٹ ہے, ایک جو پیسہ آیا ہے اس کا پورا ٹریل وہاں پہ دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں 2 اور کیسز بھی پینڈنگ ہیں, وہ ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے کیسز. وہ آج تک اپنے ایک ڈونر کا نہیں بتا سکے ماں سوائے ایک ڈونر کے, اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف. اور اس نے جو ڈونیشن دی ہے اپنی پارٹی کو وہ اسی اکاؤنٹس میں سے دی ہے جو ہل میٹل سے, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو تناظر میں دیکھیں. ہم تو ابھی میرا خیال لگا بھی ہوا ہے 16 تاریخ کو, پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے بالکل آپ اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیں اور سامنے کریں. ہم تو کہتے ہیں پبلک ہیئرنگ کریں, دیکھیں آپ کے یہ تحریک انصاف کا جو ہے ٹرانسپیرنسی کا معیار اور ان 2 پارٹیز کا ٹرانسپیرنسی کا معیار, تو ہمیں تو اس پہ وہی. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا علاج ہونے والا ہے, اطمینان رکھیں, تو یہ علاج کیسے آپ کریں گے یا کوئی پھر بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو اپوزیشن والا علاج کرانے لنڈن گیا ہوا تھا, اب باقی پتہ نہیں, ان کو میں نے سنا ہے منانے کے لیے ایک اور علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں صاحب. تو ان کا علاج ایسے ہی ہوتا رہتا ہے, جب یہ تھوڑا سا ان کے اوپر حالات سخت آتے ہیں تو یہ سخت بیمار ہو جاتے ہیں, وگرنہ یہ بڑے تندرست ہوتے ہیں. تو انہوں نے شاید اس علاج کی بات کی ہو. جناب سر یہ بڑا آپ نے ریلیونٹ سوال کیا ہے اور یہ اس کے اوپر جواب دینا جو ہے وہ بڑا پرسپیکٹیو کے اندر بڑا ضروری ہے. 2 چیزیں ہیں. پہلے تو کسی بھی مقدمے کا یا کسی بھی جرم کا ایک پروسیس ہوتا ہے, انکوائری انویسٹیگیشن ہے, پروسیکیوشن ہے اور اس کا ٹرائل چلنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس لمحے اپوزیشن کے یا کسی بھی پولیٹیکل فگرز کو, بڑے جو لوگ ہیں, احتساب تو کسی طاقتور انسان کا ہوتا ہے نا, غریب ریڑھی والے کا اور پان والے کا آپ نے کیا اس بیچارے کا احتساب کرنا ہے. اب ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو یہ امیڈیٹلی آ جاتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا رونے کے لیے, اور ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں کہ جیسے یہ معصوم ہیں اور دودھ کے دلے ہیں. پورا پاکستان اور خاص کر پنجاب کے لوگ تو گواہ ہیں کہ اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت جن کا احتساب ہو رہا ہے وہ کتنے دودھ سے دلے ہوئے ہیں. ان کے اپنے ووٹ, ان کے علاقے کے جو لوگ کانسٹیچوئنسی کے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اب اس بیانیے کے اوپر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پروسیکیوٹر یہاں پہ آ کے ان کے سوالوں کا جواب دے. اس نے تو کیس عدالت میں لڑنا ہے, یا وہ ادارے جنہوں نے کام کرنا ہے, اور اس کو اس میں ہونا بھی نہیں چاہیے. نیب کو بھی اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اب اس چیز کو جب ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ کے قوم کو آگاہ کریں کہ ان کیسز میں حقائق کیا ہیں, اور جن جن چیزوں کے حقائق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جتنے بھی آج تک آپ کے سامنے حقائق پیش کیے ہیں, کسی ایک کے اوپر مجھے آج چیلنج, یہ ہمارا تقریباً 30 ماہ تو ہو چکے ہیں,
مجھے کسی ایک چیज़ کے اوپر یہ آج تک چیلنج نہیں کر سکے ہیں. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لنڈن کی عدالتوں میں گھسیٹیں گے. وہ لنڈن تو چھیڑے تھے, چیچوں کی ملیہ میں مجھے نہیں لے کے گئے. تو اگر یہ ان کا میڈیا ٹرائل ہے تو میں نے ایک بات جو کی ہے ریکارڈڈ ہے, آپ کے کیمرہ نے محفوظ کی ہوئی ہے, لے چلیں مجھے کسی عدالت میں. میڈیا ٹرائل تو اس چیز کا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کے اوپر ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو اپنا ایک لفظ ایک حرف تول کے بولتے ہیں. ہم نے تو مطلب, اور ہمیں چھوڑیں آپ, کیا وہ جو لنڈن بیٹھ کے وہ کعبے مساوی ان کو چور چور کہہ رہا ہے, وہ بھی ان کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے. اور اگر یہ اتنے سچے ہیں تو اس کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ سارے لنڈن میں وہاں پہ معاملے طے کر لیں آپس میں. بہت شکریہ. آخری سوال کہ جو مریم نواز ہے اس کو طلب کیا گیا چودھری شوگر مل کیس میں, جبکہ وہ پہلے بھی گرفتار تھی. جب مریم نواز کو طلب کیا گیا اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ تحقیق کو منسوخ کیا گیا. کیا اس کے بعد وہ کیس رک گیا ہے؟ اس کیس میں کچھ نیب کے پاس ہے نہیں, یا وہ کہ ویسے سیاسی پریشر تھا, میڈیا ٹرائل تھا؟ نہیں, دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو نیب بہتر بتا سکتی ہے کہ کیس میں اس میں کب ان کو طلب کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا, یا فردر ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے. لیکن انویسٹیگیشن کے دوران ایک سے زیادہ بار کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن اگر وہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے اور اس میں آپ کو نئے سے نیا ثبوت مل رہا ہے. اگر آپ کو کوئی نیا ثبوت ملتا ہے تو یہ انویسٹیگیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کے خلاف ثبوت ہے اس کو اس سے کنفرنٹ کرایا جائے. یہ اس کے بنیادی حقوق میں بھی شامل ہے. اگر میرے پاس ایک نیا ایویڈنس آتا ہے آپ کے خلاف کہ جی یہ چیز آپ نے کی ہے, تو میں ڈیوٹی باؤنڈ ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں اور کہوں اس پہ آپ کا ورژن کیا ہے. تو مریم کو بھی نیب نے شاید اسی لیے بلایا ہوگا, لیکن وہ پھر 400-600 لوگوں کا جتھا لے کے نیب پہنچی تھی اور پتھراؤ کیا تھا. اور اسی طرح سے یہ اداروں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر آپ اس وقت, آپ تو مجھ سے بھی چھوٹے لگ رہے ہیں, تو آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ ان کے ابا جان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا. تو بیٹی اب چونکہ وہ گریجویٹ نہیں کر پائی تو ابھی وہ انڈر گریجویشن ہے, تو اس لیے اس نے ابھی نیب کے ایک ریجنل دفتر پہ حملہ کیا ہے. اگر اس طرح سے یہ حالات چلتے رہے تو یہ کل کسی اور بڑے ادارے کے اوپر بھی حملہ کر سکتی ہیں. یہ ان کی خاندانی روایت میں شامل. دیکھیں یہ تو وہ جو ان کا کیس ہے یہاں پہ پروسیکیوشن میں لاہور پہ بھی چل رہا ہے, جو انہوں نے نیب کے اوپر حملہ کیا ہے, تو ہم ان کو خواہ مخواہ کوئی بھی ایسا ایڈیشنل چیز دینا نہیں چاہتے. باقی یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کے اوپر ان سے سوال کیا جائے گا, پکڑے پٹواری کرپشن میں ہی جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.